پی سی ہوٹلز کے مالک کی کہانی جو سب کو حیران کر دے، غریبی سے بلینئرز تک ناقابل یقین داستان۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے پاکستان کے ایسے کپاس کے تاجر کی جو ایک وقت میں سرکاری پالیسیز کی وجہ سے اتنا غریب ہو گیا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ٹرکوں پر سفر کرتا تھا، مگر اپنی محنت اور ذہانت کے بل پر اس نے ایسا کاروبار امپائر کھڑا کیا کہ آج اس کا نام پاکستان کے ارب پتی بزنس مینز میں شامل ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے مشہور کوکٹن کنگ اور پاکستان کی سب سے قیمتی ہوٹل چین پرل کانٹیننٹل یعنی پی سی ہوٹلز کے مالک اور ہاشو گروپ کے چیئرمین صدرالدین ہاشوانی کی۔ یہ بات ہے 1890 کی۔ بھارت کے شہر گجرات سے تعلق رکھنے والے حسین ہاشوانی اپنے خاندان سمیت ہجرت کر کے موجودہ کراچی آ گئے۔ وہاں بھی انہوں نے کپاس کا کاروبار شروع کیا، لیکن نیا شہر، نئی منڈی، کوئی جان پہچان نہیں۔ شروع میں کاروبار چلانا بے حد مشکل تھا، مگر حسین ہاشوانی ایک تعلیم یافتہ اور ذہین بزنس مین تھے۔ وہ اس زمانے میں نہایت اچھی انگریزی بولتے تھے، جب کراچی میں پڑھا لکھا ہونا ایک نایاب چیز تھی۔ اسی دوران کراچی میں ایک مشہور کمپنی تھی ریلے برادرز، جو نہ صرف برٹش انڈیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر کپاس کا بہت بڑا کاروبار چلا رہی تھی۔ حسین ہاشوانی نے کسی نہ کسی طرح ان سے رابطہ کیا اور انہیں پارٹنرشپ کے لیے قائل بھی کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کامیابی کی بنیاد رکھ دی۔ حسین نے ریلے برادرز کے ساتھ مل کر اندرون سندھ سے سستی کپاس خریدی اور کراچی سمیت پورے برٹش انڈیا میں بیچنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ کامیاب تاجر بن گئے، لیکن قسمت ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ یہ تھا 1947 برے صغیر کی تقسیم کا سال۔ ریلے برادرز چونکہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنا تمام کاروبار سمیٹ کر بھارت منتقل ہو گئے اور حسین ہاشوانی تھوڑی سی بچت کے ساتھ اکیلے ہی رہ گئے۔ اگرچہ یہ لمحہ بظاہر نقصان دہ لگتا تھا، مگر حقیقت میں یہی ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا، کیونکہ اب ان کے سامنے کوئی بڑا مقابلہ باقی نہیں تھا۔ یوں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے نام پر حسن علی اینڈ کمپنی کے نام سے نئی کمپنی بنائی اور نئے جوش و جذبے سے کاروبار بھی شروع کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد حسن علی اینڈ کمپنی پاکستان کی سب سے بڑی کپاس کی کمپنی بن گئی۔ یہ کمپنی ایکسپورٹ بھی کرتی تھی اور ضرورت پڑنے پر درآمد بھی، یعنی امپورٹ۔ اب حسین ہاشوانی عمر کے آخری حصے میں تھے، انہیں اپنے کاروبار کا وارث چاہیے تھا۔ 3 بیٹے تھے، حسن علی، اکبر علی اور صدرالدین ہاشوانی۔ ان میں سب سے ذہین، تعلیم یافتہ اور سمجھدار صدرالدین ہاشوانی تھے۔ انہوں نے باپ کے کاروبار کو سنبھالا اور اپنے بہنوئی شمس الدین کو پارٹنر بھی بنا لیا، جو کولمبو میں خشک مچھلی یعنی ڈرائی فش کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ دونوں بھائی ملک بھر میں سفر کرتے، کپاس اور مچھلی خریدتے اور اسے اندرون و بیرون ملک بیچا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کا کاروبار پاکستان کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ انہیں کوکٹن کنگز آف پاکستان کہا جانے لگا، لیکن پھر وہی ہوا جو کئی کامیاب کہانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے نیشنلائزیشن پالیسی کے تحت بڑی بڑی کمپنیز کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ انہی میں شامل تھی حسن علی اینڈ کمپنی۔ یوں ہاشوانی خاندان کی برسوں کی محنت ایک ہی سرکاری فیصلے سے ختم ہو گئی۔ اب کوئی نیا کاروبار شروع کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن یہی ایک اختتام دراصل ایک نئے آغاز کی بنیاد بننے والا تھا۔ 5 سال تک وہ اپنی بچت سے گزارا کرتے تھے۔ اسی دوران صدرالدین ہاشوانی نے ایک بات محسوس کی کہ کراچی ایک اقتصادی مرکز، اکنامک ہب بن چکا ہے، لیکن یہاں اچھی رہائش کے لیے معیاری ہوٹل موجود نہیں۔ یہی خیال ان کے ذہن میں ایک نئی راہ کھولتا ہے۔ 1978 میں وہ کراچی کے سیول لائنز علاقے میں ایک ہوٹل قائم کرتے ہیں، جس کا نام رکھتے ہیں ہالیڈے ان۔ یہ ایک چھوٹا مگر معیاری 4 سٹار ہوٹل تھا۔ ہاشوانی نے صفائی، کھانے اور سروس کے ہر پہلو پر ذاتی طور پر نظر رکھی۔ وہ خود گاہکوں سے ملتے، ان سے ان کے تجربے کے بارے میں پوچھتے اور بیرون ملک جا کر بین الاقوامی ہوٹل سے سیکھ کر وہی معیار پاکستان میں لاگو کرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہالیڈے ان پاکستان کے کاروباری اور امیر طبقے کی پہلی پسند بن گیا۔ اسی دوران ملک کا دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہو چکا تھا، مگر وہاں بھی کوئی عالمی معیار کا ہوٹل موجود نہیں تھا۔ چنانچہ 1981 میں ہاشوانی نے اسلام آباد میں بھی ایک برانچ کھولی۔ بعد میں دونوں ہوٹلز کا نام تبدیل کر کے میریٹ ہوٹلز رکھا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع کیا۔ صدرالدین ہاشوانی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان سروسز لمیٹڈ کو خریدا، جو اس وقت کراچی، لاہور، راولپنڈی اور پشاور کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز نام سے مشہور تھی۔ انہوں نے 12 کروڑ روپے کے قرض سے یہ کمپنی خریدی، جو بعد میں معاف بھی کر دیا گیا۔
اور ان ہوٹلز کو پرل کانٹیننٹل ہوٹلز کے نام سے نیا روپ دیا۔ ابتدا میں یہ ہوٹل خستہ حال تھے، مگر ہاشوانی نے اپنی حکمت عملی سے انہیں پاکستان کے سب سے لگژری 5 اسٹار ہوٹلز میں بدل دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی معیار، بہتر کھانوں اور جدید سہولیات کے ساتھ ان ہوٹلز کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا دیا۔ یوں پی سی ہوٹلز پاکستان کا پہلا اور آج تک واحد 5 اسٹار ہوٹل چین بن گیا، جو آج نہ صرف پاکستان بلکہ کینیا، سوڈان اور ملیشیا جیسے ممالک میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن ہاشوانی گروپ کی کہانی صرف کامیابیوں تک محدود نہیں، اس کے ساتھ کچھ تنازعات، کنٹروورسیز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میریٹ کراچی میں پیش آیا، جس میں مبینہ طور پر آصف علی زرداری سے ان کی تلخی ہوئی۔ بعد ازاں جب بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو ہاشوانی گروپ پر پرانے قرضے واپس کرنے کا دباؤ ڈالا گیا، مگر صدرالدین ہاشوانی نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ بعد میں وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر بھی چلے گئے، مگر اپنے کاروبار کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا، چاہے وہ 2008 کا میریٹ بم دھماکہ ہو یا بلوچستان میں پی سی ہوٹلز پر حملہ۔ صدرالدین ہاشوانی نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ان کا برانڈ پرل کانٹیننٹل پاکستان کی پہچان بن چکا ہے، ایک ایسا خواب جو ایک کپاس فروش کے دل میں شروع ہوا اور ایک دن دنیا کے نقشے پر فخر سے چمک اٹھا۔ یہ تھی کہانی صدرالدین ہاشوانی کی، ایک ایسے انسان کی جس نے ہار نہیں مانی اور پاکستان کو عالمی معیار کے ہوٹل دینے والا پہلا پاکستانی بزنس لیجنڈ بھی بن گیا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔